subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th جیومیٹری کوئز پیپر ہے، کوشچن آنسر کوشچن نمبر 5 کے سوالات اور ان کے جوابات ہے۔ 2022 کے لیے امکانی سوالات کا سیٹ ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 3 نمبرات کے لیے آتا ہے سوال نمبر 5۔ مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے کوئی ایک۔ پہلا ہے شکل میں دکھائی ہوئی شکل کے مطابق 8 میٹر اور 4 میٹر اونچائی کے 2 ستون ہموار زمین پر عموداً کھڑے ہیں۔ سورج کی روشنی سے چھوٹے ستون کے سائے کی لمبائی 6 میٹر ہے، تو اسی وقت بڑے ستون کے سائے کی لمبائی کیا ہوگی؟ یہ متشابہت کا سوال۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ شکل میں چھوٹے اور بڑے اس مثلثوں کے راسوں کے لیے ہم بالترتیب نقاط پی کیو آر اور نقاط اے بی سی استعمال کریں گے۔ پی کیو 4 میٹر اونچائی کا ستون ہے اور اس کے سائے کیو آر کی لمبائی 6 میٹر ہے، اس لیے زاویہ پی کیو آر 90 درجے ہوگا۔ اسی طرح 8 میٹر اونچائی کا ستون اے بی ہے، جبکہ بی سی اس کا سایہ ہے، اس لیے زاویہ اے بی سی 90 درجے ہوگا۔ دونوں ستونوں کے سائے ایک ہی وقت میں پڑے ہیں، اس لیے زاویہ کیو پی آر متشابہ ہے زاویہ بی اے سی کا۔ مثلث پی کیو آر مثلث اے بی سی میں زاویہ پی کیو آر متشابہ ہے زاویہ اے بی سی کا ہر ایک 90 درجے کا زاویہ ہے۔ دوسرا ہے زاویہ کیو پی آر متشابہ ہے زاویہ بی اے سی ایک کی بنا پر۔ اس لیے مثلث پی کیو آر متشابہ ہے مثلث اے بی سی۔ متشابہت کی آزمائشی بنا پر۔ متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلع پی کیو بٹے اے بی مساوی کیو آر بٹے بی سی، اس لیے 4/8 مساوی 6/BC، اس لیے بی سی کی قیمت ہوگی 6×8/4 یعنی 48/4، یعنی بی سی 12 میٹر ہوگا۔ بڑے ستون کا سایہ 12 میٹر ہوگا۔ دوسرا سوال ہے مثلث اے بی سی میں اے پی عمود ہے بی سی پر، بی کیو عمود ہے اے سی پر، یعنی اے ڈیش کیو ڈیش سی اور بی ڈیش پی ڈیش سی، تو دکھائیے کہ مثلث سی پی اے متشابہ ہے مثلث سی کیو بی۔ اگر اے پی مساوی ہے 7، بی کیو مساوی ہے 8 اور بی سی مساوی ہے 12، تو اے سی معلوم کیجیے۔ اب یہاں پر حل ہے۔ مثلث سی پی اے اور مثلث سی کیو بی میں زاویہ سی پی اے متشابہ ہے زاویہ سی کیو بی کا ہر ایک 90 درجے کا زاویہ۔ زاویہ اے سی پی متشابہ ہے زاویہ بی سی کیو مشترک زاویہ، اس لیے مثلث سی پی اے متشابہ ہے مثلث سی کیو بی کے متشابہت کی آزمائش۔ اس لیے اے پی بٹے بی کیو مساوی اے سی بٹے بی سی متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلع متناسب ہوتے ہیں، اس لیے 7/8 مساوی اے سی بٹے 12، اس لیے اے سی ضرب 8 مساوی 7 ضرب 12، اس لیے اے سی مساوی 12×7=84/8 یعنی 21/2، اس لیے اے سی کی قیمت ہوگی 10.5، یعنی جواب رہے گا اے سی 10.5۔ اگلا سوال، ایک متساوی الاضلاع مثلث کے ضلع کی لمبائی 2a ہے، مثلث کے ارتفاع کی لمبائی معلوم کیجیے۔ حل ہے۔ فرض کیا کہ دیا ہوا متساوی الاضلاع مثلث اے بی سی ہے اور خطہ اے ڈی اس کا ارتفاع ہے۔ متساوی الاضلاع مثلث کا زاویہ بی 60 ڈگری ہے، اس لیے مثلث اے ڈی بی میں اب تینوں مثلث کے زاویوں کا مجموعہ زاویہ اے بی ڈی جمع زاویہ بی اے ڈی جمع زاویہ اے ڈی بی مساوی 180 ڈگری۔ اب دیا ہوا جو ہے 60 جمع زاویہ بی اے ڈی جمع زاویہ 90 مساوی 180، اس لیے زاویہ بی اے ڈی جمع 150 ڈگری مساوی 180، اس لیے زاویہ بی اے ڈی مساوی 180 منفی 150، اس لیے زاویہ بی اے ڈی مساوی 30 ڈگری۔ مثلث اے بی ڈی 30-60-90 کا مثلث ہے۔ 30-60-90 کے مثلث کی رو سے اے ڈی مساوی جذر میں 3/2 ضرب اے بی یعنی 60 کے مقابل کا ضلع، اس لیے اے ڈی مساوی جذر میں 3/2 ضرب 2a، اس لیے اے ڈی مساوی جذر میں 3a،
یعنی متساوی الاضلاع کے ارتفاع کی لمبائی جزر میں 3 ہے۔ اگلا سوال ہے، شکل میں او مرکز والے دائرے کے بیرون میں واقع نقطہ آر سے کھینچے گئے دائرے کے مماسی خطات آر ایم اور آر این دائرے کو بالترتیب نقاط ایم اور این پر مس کرتے ہیں۔ اگر او آر مساوی ہے 10 اور دائرے کا نصف قطر 5 سم ہو تو پہلا، ہر مماسی خطے کی لمبائی کتنی ہے؟ دوسرا، زاویہ ایم آر او کی پیمائش کتنی ہے؟ تیسرا، ایم آر این کی پیمائش کتنی ہے؟ خطہ او ایم اور خطہ او این کھینچیے۔ مثلث او ایم آر میں زاویہ او ایم آر مساوی 90 درجے یعنی مماس نصف قطر مسئلہ۔ فیثاغورس کے مسئلے کی رو سے او آر کی دوسری مساوی او ایم کی دوسری جمع ایم آر کی دوسری، اس لیے 10 کی دوسری مساوی 5 کی دوسری جمع ایم آر کی دوسری، اس لیے ایم آر کی دوسری مساوی 100 منفی 25، اس لیے ایم آر کی دوسری مساوی ہے 75، اس لیے ایم آر مساوی ہے 5 جذر میں 3 سم۔ آر ایم مساوی آر این مساوی 5 جذر میں 3 سم، یعنی مماس خطات کا مسئلہ، ہر مماس خطے کی لمبائی 5 جذر میں 3 سم ہے۔ دوسرا ہے مثلث آر ایم او میں زاویہ او ایم آر مساوی 90 درجے، مماس نصف قطر مسئلہ۔ دیا ہوا ہے او ایم مساوی 5 سم، او آر مساوی ہے 10 سم، اس لیے او ایم مساوی 1/2 آر۔ 30 60 90 مثلث کے مسئلے کا عکس، اس لیے زاویہ ایم آر او 30 درجے۔ اسی طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ زاویہ این آر او بھی 30 درجے ہے۔ تیسرا ہے، زاویوں کی جمع کے مفروضے کی بنا پر زاویہ ایم آر این مساوی زاویہ ایم آر او جمع زاویہ این آر او، اس لیے زاویہ ایم آر این مساوی 30 جمع 30 60 ڈگری، اس زاویہ ایم آر این 60 ڈگری، زاویہ ایم آر او 30 ڈگری، اور پہلا ہے، ہر مماسی خطے کی لمبائی 5 جذر میں 3 سم ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل کی شکل میں نقطہ ایم دائرے کا مرکز ہے اور خطہ کے ایل مماس ہے۔ اگر ایم کے مساوی 12، کے ایل مساوی 6 جذر میں 3 ہو تو پہلا، دائرے کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ دوسرا، زاویہ کے اور زاویہ ایم کی پیمائش معلوم کیجیے۔ یہ مارچ 2020 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ اس کا حل ہے، قائمۃ الزاویہ مثلث ایم ایل کے میں زاویہ ایم ایل کے 90 ڈگری ہے، کیونکہ مماس نصف قطر مسئلہ کسی دائرے کے مرکز سے مماس پر کھینچا گیا خط عمود ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، فیثاغورس کے مسئلے کی رو سے ایم کے کی دوسری مساوی ایم ایل کی دوسری جمع ایل کے کی دوسری۔ دوسرا ہے، 12 کی دوسری مساوی ایم ایل کی دوسری جمع 6 جذر میں 3 کی دوسری، اس لیے 144 مساوی ایم ایل کی دوسری جمع 36 ضرب 3، اس لیے 144 مساوی ہے ایم ایل کی دوسری جمع 108، اس لیے ایم ایل کی دوسری مساوی 144 منفی 108، اس لیے ایم ایل کی دوسری مساوی 36، اس لیے ایم ایل مساوی 6، یعنی طرفین کا جذر المربع کرنے پر قیمت 6 آئے گی۔ دائرے کا نصف قطر ایم ایل 6 ہے۔ قائمۃ الزاویہ مثلث ایم ایل کے میں ایم ایل مساوی 1/2 ایم کے، اس لیے زاویہ کے مساوی 30 ڈگری، یعنی 30 60 90 کے مسئلے کا عکس۔ زاویہ ایم ایل کے میں مثلث کے زاویوں کا مجموعہ، زاویہ ایم جمع زاویہ کے جمع زاویہ ایل مساوی 180 ڈگری، اس لیے زاویہ ایم جمع 30 جمع 7 90 مساوی 180، اس لیے زاویہ ایم جمع 120 مساوی 180، اس لیے زاویہ ایم مساوی 180 منفی 120 یعنی 60 ڈگری، یعنی دائرے کا نصف قطر 6 ہے، زاویہ کے 30 درجے اور زاویہ ایم 60 درجے ہے۔ اگلا سوال ہے، ایکس محور پر ایسا نقطہ معلوم کیجیے جو نقاط -3 4 اور بی 1 -4 سے ہم فاصلہ ہو۔ اس کا حل ہے، اے -3 4 بی 1 -4۔ فرض کیا کہ ایکس محور کا نقطہ پی نقاط اے اور بی سے ہم فاصلہ ہے، اس لیے پی اے مساوی ہے پی بی۔ نقطہ پی ایکس محور پر واقع ہے، اس لیے اس کا وائی محدث 0 ہوگا، اس لیے پی ایکس 0۔ اب پی اے اور پی اے مساوی ہے پی بی 1 کی بنا پر، تو فاصلے کے ضابطے کی بنا پر جذر میں ایکس -3 قوس کی دوسری جمع -0 -4 قوس کی دوسری مساوی ہے
एक्स منفی ایک خاص کی دوسری جمع صفر منفی منفی چار خاص کی دوسری، اس لیے جذر میں ایکس جمع تین خاص کی دوسری جمع منفی چار خاص کی دوسری مساوی ہے جذر میں ایکس منفی ایک خاص کی دوسری جمع چار کی دوسری۔ طرفین کا مربع کرنے پر ایکس جمع تین خاص کی دوسری جمع 16 مساوی ایکس منفی ایک خاص کی دوسری جمع 16، اس لیے ایکس کی دوسری جمع 6x جمع 9 مساوی ایکس کی دوسری منفی 2x جمع 1، اس لیے 6x جمع 2x مساوی 1 منفی 9، اس لیے 8x مساوی ہے منفی 8، اس لیے x مساوی منفی 8 بٹے 8، اس لیے x مساوی ہے منفی 1، اس لیے p کی قیمت ہوگی منفی 1 صفر، یعنی x محور پر نقاط a اور b سے ہم فاصلہ نقطے کے متعددین منفی 1 صفر ہے۔ اگلا سوال ہے ٹین تھیٹا مساوی 1 ہو تو سائن تھیٹا جمع کاس تھیٹا بٹے سیک تھیٹا جمع کوسیک تھیٹا کی قیمت معلوم کیجیے۔ اب یہاں پر حل دیا ہوا ہے ٹین تھیٹا از اکول ٹو 1۔ اب مثلثیاتی نسبتوں کے جدول کی بنا پر ٹین 45 مساوی ہے 1، اس لیے تھیٹا کی قیمت ہوگی 45 درجے۔ سائن تھیٹا مساوی ہے سائن 45 مساوی 1 بٹے جذر میں 2، کاس تھیٹا مساوی کاس 45 مساوی 1 بٹے جذر میں 2، سیک تھیٹا مساوی ہے سیک 45 مساوی جذر میں 2، کوسیک تھیٹا مساوی کوسیک 45 مساوی ہے جذر میں 2۔ اب یہاں پر دیا گیا ہے سائن تھیٹا جمع کاس تھیٹا بٹے سیک تھیٹا جمع کوسیک تھیٹا مساوی ہے سائن 45 جمع کاس 45 بٹے سیک 45 جمع کوسیک 45، 1 بٹے جذر میں 2 جمع 1 بٹے جذر میں 2 بٹے جذر میں 2 جمع جذر میں 2 مساوی ہے 2 بٹے جذر میں 2 بٹے 2 جذر میں 2 مساوی ہے 2 بٹے جذر میں 2 کو تقسیم کرنا ہے 2 جذر میں 2 سے۔ اب اس نسبت کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو 2 جذر میں 2 الٹ جائے گا اور 2 بٹے 2 جذر میں 2 ضرب 1 بٹے 2 جذر میں 2 ہو جائے گا، تو 2 2 کٹ جائے گا، جذر میں 2 جذر میں 2 جب ضرب ہوگی تو 1 بٹے 2 ہوگا، یعنی جواب ہے سائن تھیٹا جمع کاس تھیٹا بٹے سیک تھیٹا جمع کوسیک تھیٹا، اس کی قیمت 1 بٹے 2 ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔